بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کے سبق نمبر 78 کے طریقے تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 78 را کے پر اور اس کے باریک پڑھنے پر مشتمل ہے، یعنی را کا قاعدہ پڑھیں گے کہ را کو کب ہم پر پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے۔ پر کا معاملہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ مسئلہ ہم نے آپ کو لفظ اللہ کے قاعدے میں ہم نے سمجھا دیا ہے کہ پر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو آواز کو منہ میں بھر کر نکالیں گے، جیسے ہم نے اللہ نکال کے بتایا تھا۔ اور باریک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ کا قاعدہ ہم نے بتایا تھا۔ ایسے ہی را کو بھی پر اور باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو یا وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ایسی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب آئیے مثالوں کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں، جیسے رسول، رشاد، فرادا۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں مثالوں میں را کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس لیے ہم نے را کو پر پڑھا، یعنی رسول، رشاد، فرادا، اس طرح ہم نے نہیں پڑھا، اور اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر لگ جائے تو ایسی صورت میں را کو پر پڑھیں گے، جیسے رسول، رشاد، فرادا۔ اسی طرح سے اگر را کے اوپر پیش آ جائے تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، جیسے رؤوس، رقود۔ اب آپ دیکھیے کہ رؤوس اور رقود یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ را پر اگر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے را کو پر کر کے پڑھا، رؤوس، رقود، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے، جیسے وذکر۔ اب یہاں پر وذکر نہیں پڑھیں گے بلکہ وذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کاف کے اوپر کیا لگا ہے؟ پیش لگا ہے۔ اسی طرح سے وہجر، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم کے اوپر پیش لگا ہے، اس لیے ہم نے اس کو وہجر نہیں پڑھا بلکہ وہجر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر را پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر را کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، یعنی را کو پر نہیں پڑھیں گے، جیسے ریاح، رجال۔ اب اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں ریاح، رجال، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو ایسی صورت میں اسے باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ ریاح، رجال۔ اسی طرح سے اور دیگر مثالیں ہیں، مشق میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، بورڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ان تمام مثالوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے بعد بچوں کو سمجھائیں اور اس کے بعد بچوں سے اس پر سوالات و جوابات کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بچے جب سبق کو سمجھ جائیں گے اور قاعدے کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے تمام سوالات کا بآسانی جواب دے سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 78 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔